أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی قدر، پچھلے جمعے پر پھر خیر حاضری ہو گئی اور سلسلہ کلام جب بیچ میں گیپ آ جائے تو اسے جوڑنا پھر ذرا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ متکلمین کے ہاں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو خوبصورت بات حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کی، اسی کو میں نے آپ کی خدمت میں عنوان پیش کیا اور انہوں نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان کیے. میں ان حضرات کے لیے جو پچھلے جمعے پر موجود نہیں تھے تھوڑی سی بات دہراتا ہوں، اور وہ یہ کہ تقوی کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے. ٹھیک ہے، اب حق ادا کرنے کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو جب کسی بھی منزل تک آپ نے پہنچنا ہو تو اس کے لیے آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اہل علم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جہاں دلائل کا اور کتاب و سنت کا سہارا لیتے ہیں وہاں وہ بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. تو مولانا نے 6 مراتب بیان کیے تقویٰ کے. میں ایک دفعہ پھر ان کو صرف دہراتا ہوں، اس پر تفصیل سے بات میں کر چکا ہوں. پہلا مرتبہ کیا ہے تقوی کا کہ نفس کی کفر اور شرک سے حفاظت کرنا. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ نفس کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت کرنا. جب کفر اور شرک سے حفاظت پکی ہو گئی، اب اس پر رکنا نہیں بلکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کر پائے. یہ نفس کا دوسرا مرتبہ ہے، دوسری سیڑھی. اور تیسری سیڑھی اس کی کیا ہے کہ نفس کو صغیرہ گناہوں سے روکنا، اس کی صغیرہ گناہوں سے بھی حفاظت کرنا. اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ صغیرہ گناہ سے حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں نافرمانی کی ابتدا ہو، اس کو روکنا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ ذمہ دار تھے پہلے زمانے میں نا، جب پانی لگاتے تھے
تو کٹھوں پر نہ جہاں بند ہوتے تھے اس کی ہم حفاظت اور نگرانی کرنے کے لیے جاتے تھے، تو جہاں چھوٹا سا بھی کوئی کمزور چیز نظر آتی تھی تو اسے فوراً، حالانکہ وہاں سے پانی بہہ نہیں رہا ہوتا، رس نہیں رہا ہوتا تھا، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب اسے روکیں گے تو رک جائے گا، ایک دفعہ پانی جاری ہو گیا تو پھر رکنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ تو صغیرہ گناہوں کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے صغیرہ گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت کر لی تو پھر کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہے تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو تقوی کا جو درجہ چوتھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تیسرا، کہ صغیرہ گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے کہ جب صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گئے تو پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ خلاف سنت جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی حفاظت کی جائے، کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو نبی پاک کی سنت کے خلاف ہو۔ اچھا، پھر پانچواں درجہ کیا ہے کہ خلاف اولا جو چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بہتر ہیں ان کو ترک کرنا، استحباب کا ترک کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے ہر اس کام کو کرو جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بہتر ہوں اگرچہ مباح ہوں، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ تو تقوی کا پانچواں مقام یہ ہے کہ خلاف اولا جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے نفس کی حفاظت کی جائے۔ اور چھٹا درجہ جو انہوں نے بیان کیا، یہ وہ درجہ ہے جس درجے کو تقوی کا کمال کہا جاتا ہے۔ وہ تقوی کمال کیا ہے کہ ما سوا اللہ سے نفس کی حفاظت کرنا، کہ تمہارے دل میں سوائے اللہ کی یاد کے اور کچھ باقی نہ رہے۔ اب یہ جو چوتھا چھٹا درجہ ہے نا، یہی وہ درجہ ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔ اب اس درجے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پھر بات کچھ یوں بنتی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن میں کچھ اشارے ملتے ہیں، کچھ اشارے بڑے خوبصورت ملتے ہیں۔ مثلا ایک اشارہ ملتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ کس کے بدلے؟ وہ جو بیچتے ہیں تو جو چیز ہے نا، جو مال ہے جو اس کے بدلے خریدتے ہیں، وہ جنس کیا ہے؟ جس جنس کے بدلے وہ اپنی ساری مرضیاں بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو کسی دنیاوی جنس کے بدلے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ذاتوں کو، جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ درجہ وہ ہے جس درجے کے بعد اگلی بات اگر آپ دیکھیں تو یہ کس کا نصیبہ ہے؟ یہ اخص الخواص کا نتیجہ، ٹھیک ہے، ان کا نصیبہ ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی نہیں، اپنی رضا نہیں، بلکہ اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات اگر دیکھیں تو پھر اسی کی طرف ایک اشارہ اور ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جینا مرنا اس کے لیے، تو جیوں گا بھی اس کی رضا کے لیے، مروں گا بھی اس کی رضا کے لیے۔ جب اس مقام پر فائز ہوتے ہیں تو پھر کس درجے پر پہنچتے ہیں اس کا اشارہ بھی قرآن کی ایک دوسری آیت میں ملتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری عبادتیں، ریاضتیں، میری نیکیاں، میری اچھائیاں، میرا سب کچھ اور میری قربانیاں اور میرا ایثار، اور یہی نہیں بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اس کی رضا کے لیے، میرا مرنا بھی اس کی رضا کے لیے۔ اور جب اس مقام پر وہ پہنچتا ہے نا، تقویٰ کے اس مقام پر پہنچتا ہے، تو پھر ایک اور خوبصورت اشارہ ملتا ہے، رب کی طرف سے ایک بشارت آتی ہے۔ اور وہ بشارت کس کے لیے؟ حضرت جی بڑی عاجزانہ بات، اگر غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا۔ بہت خوبصورت جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ بشارت دیتا ہے، جا میرے بندے، دنیا میں میں تجھے بشارت دیتا ہوں، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور وہ کس پر ملتی ہے؟ من خاف، من خاف، جس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، جو ڈرا۔ کس سے؟ عذاب جہنم سے نہیں، کس سے؟ دوزخ کی آگ سے نہیں، اس شدید عذاب سے نہیں۔ کس سے ڈرا؟ مقام ربی، کہ رب کے سامنے کل حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ من خاف مقام ربی، وہ ڈر گیا اس بات سے کل رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ہے وہ مقام حق کا تقاتے ہی، کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں اس طرح جاگزی ہو کہ کل روزے قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ جب یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے نا کہ رب کی بارگاہ میں میں نے جواب دینا ہے، اور رب پوچھے گا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی، اور پوچھا جائے گا بتا تجھے اس لیے پیدا کیا، یہ تم نے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ کھیکھڑ کے لائے نہیں، یہ کرتوت ہے تمہارے۔ اب ذرا غور کرو، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کس سے؟ نفس کی خواہشات سے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، منع کر دیا نفس کو، چپ کر کے بیٹھ جا، خبردار مجھے تو نے غلط باتوں کی طرف اکسانے کی جسارت کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو میں رب اعلان کرتا ہوں دنیا میں بیٹھے ہوئے اس بندے کے لیے کہ تیرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کوئی اور جگہ نہیں ہوگی، جنت ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ کے بوجھ و درجات۔ اب اس درجے پر پہنچنے کے بعد پھر بندے کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اسے کہیں مزہ ہی نہیں آتا، اسے کہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ اب آئیے وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں نا، تو میں سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وکیل صاحب کو زندگی دے، موضوع تو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لیکن مجھے بڑا لطف آیا اس میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مرفوعاً یہ روایت نقل کی، اور اس کو ضیاء القرآن میں بھی حضرت ضیاء الامت نے نقل فرمایا، اور میں تفسیر مظہری بھی، ضیاء القرآن بھی، روح البیان بھی یہ ساتھ لے کر کے اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے دل میں بھی یقین کی دولت پیدا ہو جائے، مل جائے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ حق کا تقاتے ہی، فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ پھر
ساری زندگی اس کی اطاعت ہی کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ذرا اس جملے پر غور کرنا. یہ بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش اور بہت ہی معنی خیز جملہ. حضور کو جوامع الکلم ہے. سمندر کو کوزے میں بند کرنا نہیں، پیالی میں بند کرنا میرا آقا جانتا ہے. اب جو جملہ فرمایا وہ جملہ خوبصورت. کیا فرمایا؟ دو باتیں فرمائیں. پہلی کیا؟ اس کی اطاعت کی جائے. اب یہ بات کافی نہیں تھی؟ کافی تھی نا. لیکن جو بات اسبات کی ہو اور اس کے ساتھ اس کی ضد کی نفی موجود ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اطاعت ہی کی جائے. حضور نے فرمایا رب کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. یعنی اس کا معنی کیا نکلا؟ اطاعت ہی کی جائے. اس کا شکر بجا لایا جائے اور ناشکری نہ کی جائے. اور اس کو یاد کیا جائے. اس کو یاد کیا جائے. میں نبی پاک کے الفاظ دہرا دوں. یوز کرو، اسے یاد کیا جائے. فلا ینسا، ایسا کہ کبھی بھولے ہی نہیں. اسے یاد کیا جائے. کیسے یاد کیا جائے؟ لمحے بھر کے لیے نماز میں اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں، اسے یاد کیا جائے اور اس کی یاد دل میں ایسے بسا دی جائے کہ وہ کبھی بھولے ہی نہ. یوز کرو فلا ینسا، یاد ہو ایسے کہ بھولنے پائے نہ. یہ حدیث ابو نعیم نے اسے مرفوعاً بیان فرمایا. نبی پاک نے الفاظ نے ارشاد ہے یوز کرو فلا ینسا، اسے یاد کیا جائے بلایا نہ جائے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس مقام کا مدار فنائے قلب پر ہے. جب بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے نا پھر وہ مقام آتا ہے کہ یاد الہی باقی رہتی ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے. پھر یاد الہی باقی رہتی ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے. اب باقی سب کچھ کو بھلا دینا اور ایک اللہ کی ذات کو یاد کر لینا، یہی کیا ہے؟ یہی حق تقات ہی ہے. یہی کیا ہے؟ حق تقات ہی. اب ذرا اور بات ذرا سنیے گا. اس پر میں جناب ضیاء القرآن نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. میں منوان ان کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود نے رحمت دو عالم سے بئیں الفاظ نقل کی. اب وہ الفاظ اس کا میں معنی کر دوں. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی کا شائبہ بھی نہ ہو. ایسی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو. اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو. اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو. اب یہ بات تیرے بس میں ہے تو کر لے، نہیں ہے بس میں تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر دے کہ اللہ پھر بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے دوسری جگہ تیری اور میری آسانی کے لیے یہ بھی کہہ دیا نا
حق تقاتہ کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر تو اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کیا کر، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی مقام پر پہنچا دے گا جس پر اس کا حق ادا کرنے والے پہنچے ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے نہ ہو، الا وانتم مسلمون، یہاں پہ مسلم سے مراد کیا ہے؟ وہ جس نے دل و جان سے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جس نے دل و جان سے محمد الرسول اللہ کو ہادی برحق مان لیا، جس نے کتاب اللہ کو اللہ کا کلام مان لیا، جس نے اللہ کی اطاعت کو اپنا سب کچھ بنا لیا، جس نے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت جان لیا، اور جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان کے اس دونوں چیزوں کے شر سے، اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کی شر سے ہر مسلمان محفوظ رہا، تم اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے موت آ جائے، تو ہر دم تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ موت کے لیے تیار، ہر وقت تمہارے دامن میں کوئی برائی نہ ہو، تمہارے کردار میں کوئی کجی نہ ہو، تمہاری گفتار میں کوئی سختی، ترشی اور دشنام و لام و تام و جھوٹ نہ ہو، تمہاری زبان کے شر سے اور تمہارے ہاتھ کے شر سے ہر مسلمان محفوظ ہو، تم تیاری کر لو، اس لیے کہ موت کا وقت کسی لمحے بھی آ سکتا ہے، اور جب بھی موت کا وقت آئے تم موت کو گلے لگانے سے کے لیے تیار بیٹھے ہو، اور اس بارگاہ میں پہنچو کہ اللہ میں تیرا ناقص اور عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ میرا دل تو چاہتا ہے، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میری کم علمی، کم فہمی اور یادداشت کی اب کمزوری، یہ بھی کسی بڑے علمی موضوع کو بیان کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد مسلم اور اسلام کے حوالے سے کچھ بات کروں، اس کو اگلے جمعے کے لیے چھوڑتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس کا جو یہ حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حکم کی تعمیل کرنے کی رب پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اس درجے پر فائز کر دے۔ اس کم از کم میں یہ کہتا ہوں اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان اور کرم ہوگا ہم پر کہ اگر وہ یہ مہربانی کر دے کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے،
اور اگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو کیا پتا موت اسی لمحے آئے جس لمحے تمہاری زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات ہوں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے مجھے موت کا بلاوا آئے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں۔ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے۔ اور یقین مانیں یہی دسمبر کے دن تھے، 28 دسمبر 2004 کو، جب ہمارے شیخ حضور حضرت خواجہ محمد اعظم شاہ صاحب نے اپنا سفر آخرت کے لیے رخت سفر باندھا۔ آخری لمحات میں اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پاؤں اپنے سمیٹے اور پاؤں سمیٹنے کے بعد پھر پاؤں لمبے کیے۔ میں نے سوچا کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر کی جانب کھسکایا اور بڑی ٹھنڈی آہ نکال کر انہوں نے 2 جملے کہے، میرے اللہ میرے مالک، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی کلمہ نہیں کہا۔ آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا، میرے اللہ میرے مالک۔ گویا بلاوا آیا اور انہوں نے رب کو کہا میں کیا ہوں، تیری ملک ہوں نا اے مالک، تیری ملک تیری بارگاہ میں حاضر۔ یاد رکھیں یہ سکون کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ایمان کی حالت میں، یہ وہ نعمت ہے جو نعمت کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی تقوی کی یہ دولت بھی نصیب کرے اور اپنی بارگاہ میں ہمیشہ اس انداز میں جھکے ہوئے حاضر رکھے کہ تیار ہوں جس وقت بھی موت آئے ہم اسلام کی حالت میں، کامل ایمان کی حالت میں، رب کی اطاعت اور شکر گزاری کی حالت میں، اور اس کی یاد دل میں بسائے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہی وہ لمحات ہیں جس کو قرآن یوں ذکر کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ جملے کن کے لیے ہیں؟ یہ انہی کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے دکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وما علی الا البلاغ المبین۔